السلام علیکم جی، میرا نام وحید احمد ہے اور میں ایک امیگریشن لائر ہوں جو کہ عرصہ آلموسٹ 20 سال سے سن 2000 سے میں نے امیگریشن لاء میں پریکٹس شروع کی اور اس وقت آئی کین بوسٹ مائی وکٹری اور سکسیس. یہ میرے اراؤنڈ دا ورلڈ آفیسز ہیں، پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ آفیسز ہیں، تھاؤزنڈز آف دا کلائنٹس ہیں. تو جب یہ میگنیٹیوڈ تھوڑا بڑھ گیا تو مجھے اس وقت یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ ایک چینل کا آغاز کیا جائے، کیونکہ بہت سی کوئریز آ رہی تھیں، بہت سے لوگ بہت سے کویسچنز کر رہے ہیں جو کہ ہماری ٹیم کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ان کو یکمشت جواب دیا جائے. اور اس کا ٹیکنالوجی کیونکہ آج کل کافی ایکسیڈ کر گئی ہے اور کافی ترقی کر گئی، ڈیولپ کر گئی ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس کا استعمال کیا جائے اور ایک چینل کو لانچ کیا جائے. بیسیکلی یہ چینل کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ تک ڈفرینٹ ملکوں کی جو ڈفرینٹ پالیسیز ہیں امیگریشن کے حوالے سے، چاہے وہ اسکلڈ امیگریشن ہے، انویسٹر ہے، بزنس امیگریشن ہے، یا اسٹوڈنٹ ایڈمیشنز ہیں، یا ان کی اسکالرشپس ہیں، وہ آپ تک ہم اس کی انفارمیشن ڈائریکٹلی پہنچائیں. میری کوشش ہوگی کہ اس چینل کے تھرو آپ کو تقریباً تمام ایشوز جو کہ کسی بھی پالیسی میں کسی بھی بندے کو کسی بھی کیس میں آ سکتے ہیں، کیونکہ میرا اتنا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، تو ہم اس کو تمام ایشوز کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں. جب آپ سنیں تو آپ کو لگے کہ ہاں یہ واقعی میرا مسئلہ ہے. تو یہ ہم کرنے جانا چاہ رہے ہیں. تو لیکن اس کے علاوہ پھر بھی کچھ اگر کویسچنز یا ایریاز ہم مس کر جائیں تو آپ ہمیں ڈائریکٹلی کوئری بھیج سکتے ہیں، جو کہ چینل کے اوپر ای میل ایڈریس، فون نمبر اور واٹس ایپ کے نمبرز بھی ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو آپ بیسیکلی ان پہ رابطہ کر کے ہمیں اپنے ایشوز اور اپنی کوئریز اور کویسچنز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اس چینل کو آغاز کرنے کا پرپز بھی یہی تھا. اور ایک اور پرپز جو کہ اس چینل کے ذریعے ہم سالو کرنا چاہتے ہیں کہ بہت سی انفارمیشن جب آتی ہے تو ڈس انفارمیشن کا بھی ایک چانس ہوتا ہے جو کہ مارکیٹ میں موجود ہے. تو ہم اس ڈس انفارمیشن کو ڈسپیل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ کو پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے. تو اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا میں ایسے ہی انٹروڈکشن دینا چاہوں گا کہ امیگریشنز کیا ہوتی ہیں، کیوں لوگ امیگریشن چاہتے ہیں، اور ان کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، اور بعض دفعہ نقصانات بھی اوبویسلی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ ایک میجر ڈیسیژن ہوتا ہے. اس کے تمام اینگلز کو آپ کو دیکھ کے ڈیسیژن کرنا چاہیے. ہر بندے کو ضرورت نہیں ہے جانے کی، اور ہر بندہ امیگریشن کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور جیسے مطلب اسلام میں بھی ہجرت کا حکم ہے، لیکن انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. جیسے سورہ بقرہ کی آیت 218 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف کے لیے چنا کہ وہ ہجرت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی مرضی کے لیے بھی چنا. تو اللہ تعالیٰ یہ چوزن ہوتا ہے، خدا کی طرف سے بھی ہجرت کا حکم ہے، لیکن انڈر سرٹن سرکمسٹانسز. سو ایوری باڈی شوڈ ناٹ تھنک کہ یہ سب کو امیگریشن کرانی ہے. نہیں، ہر ڈفرینٹ کیٹیگریز اسی لیے بنی ہوئی ہیں کہ آپ اگر اس میں بعض لوگ ہوں گے جن کو صرف اسٹوڈنٹ پہ جانا چاہیے، پڑھ کے واپس آ کے اپنے ملک میں کام کرنا چاہیے، ان کے لیے یہاں پہ بہتر فیوچر ہے. کچھ بزنس مین ہیں یا انویسٹر ہیں، انٹرپرینور لوگ ہیں، ان کو صرف ایک ٹریولنگ پاسپورٹس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ وہ ادھر رہتے ہوئے ہی لے سکتے ہیں. دیر از نو ریزیڈنسی ریکوائرمنٹ. تو وہ جب چاہیں ایک ٹریولنگ کے لیے، ان کو فار ایگزامپل یورپ پہنچنا ہے کسی بیڈنگ کے لیے یا کوئی بزنس کانفرنس کے لیے، تو ہو سکتا ہے ان کو ویزا اپلائی کریں تو 1 مہینہ لگ جائے تو کانفرنس گزر جائے. سو فار دس پرپز دے کین ہیو اے پاسپورٹ. CIP پروگرامز ان کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح جیسے اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پڑھنے جانا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس طرح نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں وہ جا نہیں سکتا، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. آپ 100% ایون 200% اسکالرشپ پہ جا سکتے ہیں، پرووائڈیڈ اف یو کمپلیٹ آل پیرافرنیلیا، اور ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر لیں اور پروسیجر کو پراپر فالو کیا جائے، تو آپ بالکل اس میں پورا اتر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچیں، جن کو آج تک نہیں پتہ ان کو پتہ چل جائے کہ، اور مطلب چیزیں آپ کے لیے موجود ہوتی ہیں، صرف آپ تک ان کی ایکسیس انفارمیشن کی رسائی موجود نہیں ہوتی، تو وہ شاید آپ مس کر جاتے ہیں. تو یہ ایک پرپز ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ڈفرینٹ پرپزز ہوتے ہیں امیگریشن لینے کے. کچھ اکنامک ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ پرپزز ہیں،
اس کے علاوہ کچھ ریٹائرمنٹ، لوگ ساری زندگی سمجھتے ہیں ہم نے ساری زندگی کام کیا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یار مجھے اب ایک جزیرے پہ جا کے نا ایک اچھا سا ہٹ لے کے تو وہاں رہنا چاہیے، تو جسٹ وانٹ سولیٹری لائف میں بھی تنہائی میں یا ایک پیسفلنس میں وہ اپنا ٹائم گزارنا چاہیں گے. کچھ لوگ اپنی فیملی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی کچھ فیملی بچے گرینڈ چلڈرن ادھر ہیں تو وہ کہتے ہیں آئی شوڈ جوائن دیم. سو یہ ڈفرینٹ ریزنز ہوتی ہیں. کچھ لوگ اپنی اکنامک اپرچونٹی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اپنی انڈسٹری کو، اپنی امپائر جو بزنس امپائر ہے اس کو میں فلورش کرنا ہوا دیکھنا چاہ رہا ہوں، وہ شاید یورپ میں برانچ بنانا چاہے گا، شاید امریکہ میں بنانا چاہیے، انگلینڈ میں بنانا چاہے گا. تو ان پرپزز کے لیے ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹریمز آف امیگریشن موجود ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو کچھ لوگ ہیں جو شہریت نہیں لینا چاہتے، ایسی بھی ہیں. فار ایگزامپل E2A کیٹیگری ہے امریکہ کی جس میں آپ کو شہریت نہیں لینی تو آپ ریزیڈنسی لے لیں، اپنی تمام فوائد اپنی مطلب بچے پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن شہریت نہیں لیں گے. شاید اس لیے نہیں لیں گے کیونکہ اگر آپ شہریت لیں گے تو شاید ڈبل ٹیکسیشن کی زمرے میں بھی آ جاتے ہیں امریکہ میں. تو ڈفرینٹ یہ کیس اسپیسیفک ہوتا ہے، ہر پالیسی ہر بندے کے لیے نہیں ہے. تو سو یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ پاتھ. اس کے لیے جب تک آپ کا کیس اسپیسیفکلی ہمیں دیکھا نہ جائے، اس کو پرکھا نہ جائے، تو اس وقت تک کچھ بندوں کی سکلز ہوتی ہیں، جیسے وہ سکلز ہیں، وہ سکلز ریکوائرڈ ہیں. ایک بندہ یہاں پہ بہت اچھا شیف ہو سکتا ہے تو اس کی ضرورت ہو سکتا ہے کہ نیو یارک کے کسی بہت اچھے ہوٹل میں اس کی ضرورت ہو. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پرپز اس چینل کو شروع کرنے کا یہ ہے کہ تاکہ آپ تک رائٹ انفارمیشن ایٹ دا رائٹ ٹائم پہنچ سکے، اور جو ابسلیٹ ہو چکی ہے انفارمیشن وہ آپ کو بتایا جائے کہ ابسلیٹ ہو چکی ہے. وہ اپڈیٹس ہوتی ہیں، نیوز ہوتی ہیں، وہ ہم نے آپ تک پہنچانی ہے. تو یہ بیسیکلی پرپز ہے امیگریشن کی. بہت جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا ذکر بھی کیا، کیٹیگریز ڈفرینٹ ہیں. کچھ بزنس ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کچھ اسکل ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے کچھ مطلب ڈفرینٹ پالیسیز اس میں اویلیبل ہوتی ہیں، تو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. سو کیپ ان ٹچ with me on this channel. This is Waheed Ahmed from WAC Law Associate regarding your immigration queries and information. تو میں ہر پروگرام کے آخر میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دیا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے تمام اینگلز کو کور کیا جائے. اور ابھی آپ جب بھی یا ابھی بھی آ رہے ہیں ہمارے نمبرز نیچے اسکرین کے اوپر، اس کے اوپر آپ سوال اپنے پوچھ سکتے ہیں. اور واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ وائس میسج کر لیں یا کویسچن کر لیں. اس کے علاوہ ای میل ایڈریس آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ ای میل کر لیں. تو اس طرح میں آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کی اپنی پوری کوشش کروں گا. سو آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے پرابلمز، کویسچنز اور نئے ایشوز کے ساتھ. سو کیپ ان ٹچ. اللہ حافظ.